الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه سبحان الله سبحان الله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين سبحان الله سبحان الله حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ما شاء الله سبحان الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں
لب پر نبی کی نعتیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں کبھی ہو ہنسی تصور کبھی خود میں جا چل کر کبھی ہو ہنسی تصور کبھی خود میں جاؤں چل کر رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی ہوگی نیازی ہم پر ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تر تعریفاں خدائے بزرگ و برتر وحدہ لا شریک واسطے، نبی کونین سردار عرب و عجم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دے واسطے بے پناہ درود و سلام دے نظرانے۔ اج دی اے تقریب جو کہ الحمدللہ محترم جناب حاجی بھائی محمد پہلوان صاحب مرحوم و مغفور انہاں دے گھر دے اندر
انہاں دیاں صاحبزادیاں نے صاحبزادیاں نے اہل خانہ نے ایصال ثواب واسطے منعقد کیتی ہے قابل تحسین نے اہل خانہ، اور اللہ تعالیٰ اے سلسلہ جاری اور ساری رکھن دی توفیق عطا فرمان۔ جانا تے دنیا تو ہر ایک نے ہے، کوئی چنگے کم کر کے جاندا یا کوئی مندے کم کر کے جاندا یا اچھا ہے اچھائی نال یاد ہوئے گا، برا یا اس نو برائی نال یاد کیتا جائے گا۔ لیکن جناب حاجی بھائی محمد پہلوان صاحب اس وقت ماشاءاللہ صوفی محمد رمضان صاحب نقشبندی وہ بھی اس محفل وچ موجود نے، انہاں دے برادر اکبر بڑے بھائی۔ بڑی خوبی یہ سی کہ انہاں دے اندر بڑا اخلاص سی، صرف اخلاص نہیں بلکہ وفا بھی سی۔ دوست آ باشد کے گیرد دست دوست، در پریشاں حالیو در ماندگی۔ دوستی دے دعوے کرنے آسان نے، دوستی نو نبھانا بڑا مشکل ہے۔ سوکھے ویلے بہتے دوست بن جاندے نے، لیکن اوکھے ویلے کوئی دوست ہوندا ہے۔ جیب بھری ہوئے تے دوستیاں ہی دوستیاں، جیب خالی تے دوستیاں ختم۔ تو جناب محترم حاجی بھائی محمد پہلوان صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں وچ خوبی سی شدید بیماری دی حالت وچ بھی، دوجیاں دا تے مینوں پتہ نہیں، مینوں نہیں بھلے کتنے بیمار ہوئے، کم از کم فون کر کے میرے کو پوچھتے رہے کہ تس دسو تہاڈا کی حال ہے۔ تو یہ بہت بڑی انہاں دے اندر خوبی سی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جنہاں نو ایسیاں خوبیاں عطا فرماندا یا لوکی انہاں نو اچھائی نال یاد کردے نے، اور جس نو اچھائی نال یاد کیتا جائے اللہ تعالیٰ بھی فرشتیاں نو فرماندا ہے کہ تسی گواہ ہو جاؤ، کتنی خوبصورت گواہی میرے اس بندے واسطے آ رہی ہے۔ تے پھر ایدی مغفرت ایدی بخشش وچ کوئی شک رہ جاندا ہے۔ تو بہر کیف میں پھر اہل خانہ نو حاجی صاحب دیاں ساریاں بیٹیاں نو اور صاحبزادیاں نو، انہاں دی والدہ محترمہ اور بھائی صوفی محمد رمضان صاحب نقشبندی سارے نو ہدیہ تبریک پیش کرنا۔ اس وقت حافظ انصر محمود صاحب بھی موجود نے، اور الحمدللہ جامعہ دا یہ بڑا خوبصورت کام کر رہے نے پڑھائی دے سلسلے وچ کلاس حفظ دی، تے یہ یعنی حفظ کلاس جڑی ہے بڑی مشکل ہوندی ہے۔ ویسے تے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن تے 3 سال دا بچہ بھی یاد کر لیندہ، لیکن استاد نو بڑی محنت کرنی پیندی ہے، سبق سننا، سبقیاں سننا، منزل سننا، یہ بڑا اعزاز حاصل ہے۔ تے بڑی خوبصورت نعت پڑھی ہے محمد حافظ محمد عثمان صاحب نقشبندی اور تے باقی جتنے نو بالخصوص اس محفل دے اندر خلیفہ مجاز صوفی محمد رفیق صاحب نقشبندی موجود نے، جنہاں نال تقریباً 35 سال دی میری رفاقت ہے جامعہ نال، تقریباً ہے جی۔ تو بڑا خوبصورتی نال انہاں نال وقت نبھ آیا، تو میرا خیال ہے کہ جڑا وقت رہ گیا وہ بھی انشاءاللہ خوبصورتی نال ساڈا نبھے گا۔ اپنے اندر خلوص پیدا کرو، ایک دوجے نال پیار محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جڑا سانو ٹائم دیتا ہے ساڈے واسطے بڑا غنیمت ہے۔ ثاقب رضا مصطفی صاحب بھی موجود نے، تے یہ ساڈے بڑے زبردست کادر نے،
ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਜ਼ خطابت در درجے تے فائز ہو گئے. سبحان اللہ بے شک باقی جی کوئی شک نہیں. اور بڑی خوبی یہ ہوتی ہے ایک مقرر دی کہ سارا دا خیال رکھے, ہر ایک دا خیال کوئی کوئی رکھدا ہے. آدھے نے بڈھے چھڑے جڑے ہوندے نے انہاں دا خیال بھی رکھو. تے اے آ کہ صرف نہیں کہ بس انگلش کٹی جاؤ جس طرح مکئی نو کٹی دا سی. چھلیاں نہ کوٹھے نے پروں سٹی دا سی تھلے منگے وچوں تے تھلے کٹی جاندے سن. صرف اے نہیں کہ انگریزی کٹی جاؤ. خوبی یہ ہوندی ہے کہ بندہ نال نہ اپنی ماں بولی بھی رکھے, اپنی جڑی زبان ہے ملکی قومی اس نو بھی نہ رکھے. یہ انہاں دی خوبی موجود بے شک بے شک. ہے جی. میں انہاں نو عطیہ تبریک پیش کرنا تے جناب تسی نا اپنے کلمات مبارکہ کو تمام حاضرین کو ذرا مستفید فرما دیو. والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیگر ٹلی تے شامہ پیاں پنچی گران وائے پر اون آئے محمد بخشا جنان وسی آپو ہتی دفنایا. سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا, میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. This is how we can sum up beloved Hafiz Usman Saab's grandfather. Your father, they were like a sun. Even when the sun sets, it leaves its effects behind. And inshallah, we have this yaqeen that these effects, these seeds they planted, the flowers which they planted, inshallah, they will stay until the day of judgment. So alhamdulillah, we are in the month of Safar. And inshallah ta'ala, I will mention to you from the Kashf al-Mahjoob of Data Saab some points which are relevant to you, which are relevant to me. And as you know, this is a very blessed month. The Urs of Mujaddid al-Fisani is coming up as well. The Urs of Pir Sayyid Meher Ali Shah Saab is coming up as well. In fact, today is the Urs of Khaja Shamsuddin, Khaja Pir Pathan. It is his Urs today. So alhamdulillah, a very blessed day. It is actually the passing of Sayyida Maimuna as well today, the wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So may Allah Ta'ala make this day Mubarak for us. Data Saab in Kashf al-Mahjoob, he mentions there are some things which a person needs to have. If he has these things, then he will be successful. He mentions the very first thing is knowledge. And Data Saab says that without knowledge, a person can't achieve any status in the court of Allah. He can never truly fear Allah. If a person wants to achieve a high rank in the court of Allah, then the first thing is knowledge. Then Data Saab after that mentions acting upon that knowledge. And then he mentions the hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that, Ya Allah, protect me from knowledge which is not acted upon, knowledge which is not beneficial. And that is why knowledge which is not beneficial is like, you're like a donkey which has books on it. When you place books on a donkey, the donkey can't benefit from the books. So acting upon that knowledge. And then having the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sahab says the one who has these three things in him, then when he will worship Allah, he will feel happiness, he will know what true contentment is. And your father, they were, you can say, implementation of this. They had knowledge, they respected people of knowledge, they acted upon their knowledge, and they had the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And that is why when they would worship Allah, you would see that they had a connection with their worship, with their ibadah. And then after that, Data Saab mentions in Kashf al-Mahjoob that like Alama Saab was saying, Data Saab اپنے کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے زیادہ اور سب سے یعنی جلد آپ اللہ کو کس طریقے سے راضی کر سکتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا. اور پھر حضرت اس کا مصداق تھے کہ ہر ایک سے محبت کرنا, چھوٹوں سے کیا بڑوں سے. اور حضور کی یہ اسپیشلٹی تھی کہ جب جو بندہ حضور کے پاس بیٹھتا تھا تو وہ ایسے کہتا تھا کہ میں سب سے زیادہ محبوب ہوں. بلکہ ایک صحابی تھا, حضور کے پاس آیا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمام مخلوق میں سے, تمام لوگوں میں سے میں آپ کا سب سے زیادہ محبوب ہوں. اس کا یہ یقین دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس طرح ٹریٹ کرتے تھے, اس طرح اس کے ساتھ رویہ تھا حضور کا کہ وہ اس کا یہ گمان تھا کہ سب سے زیادہ حضور میرے ساتھ محبت کرتے ہیں. اور پھر بہت کم لوگ ہمیں ملتے ہیں جو اس حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں. لیکن حضرت ان لوگوں میں سے تھے کہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے یا ان سے کلام کرتے تھے تو بندہ محسوس کرتا تھا کہ
حضرت کی پوری خانوادہ ہے, حضرت کے اتنے دوست ہیں, لیکن سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتے ہیں. کیا بات. This is how you would feel that, and you saw them closer than I did, but from my experience with them, you felt as if that you were the one who was loved by them the most. And this is the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, making a person feel like that. And that is why if we want Allah to become pleased with us, Data Sah mentions the quickest way is that you make Allah's people happy. Find ways you can benefit people. And then Data Sah mentions the incidents of a person, that this person, he was a friend of Allah, and one day he did something, an action which was a wrong action, he made a mistake. Remember, we are Ahl Sunnati wal Jama'ah. A few days ago, someone said to me, you Sufis believe that al-iyazu billah, that your shuyukh, your murshids are ma'soom, they are free from sins. We don't believe this. Only prophets and angels are free from sins. Other people can commit mistakes, but if they are pious, then they don't die upon their mistakes. They make tawbah. They are blessed with the opportunity of making tawbah before they pass away. So this friend of Allah, he made a mistake, and Allah said to the Prophet of that time, you're no longer my friend. So Allah took the name of that friend of his out of his list. And the Prophet of that time was told that go and tell him that he's no longer my friend anymore. So the Prophet went to that person and said to him, do you know Allah has sent me a message, and Allah has said to me that you're no longer his friend. And this friend of Allah, he began to do sajda. He began to thank Allah. The Prophet said, why are you doing sajda? He said, because Allah has such a big creation, and Allah has mentioned me. I'm a sinful person. From all of the creation, Allah has created trees, Allah has created humans, Allah has created different things. Allah is mentioning my name. So what did he do? He began to do sajda. And then he said, Ya Allah, now I'm going to hell because I'm no longer your friend. But Ya Allah, I have one wish, that when I go to hell, Ya Allah, make my body so big that I be the only one in hell. Allah loved this so much. Allah said to him, to the Prophet, go and tell him, he is my friend and he will enter Jannah. And not only will he enter Jannah, he will take people with him to Jannah as well. Do you see? So making Allah happy with you, how do you do this? You love the people. That is the quickest way to make Allah happy with you. And they made Allah happy because they love the people. Every single person who met them, they love that person. And then the scholars mentioned that if you want to join your connection with Allah, then join your connection with Allah. Why? Because today is the time for us to join our connection with Allah. And otherwise, we don't know how long of our life we have left. So that is why this is something very, very important for us to do, joining our connection. Remember, the one who joins is, jo banda Allah ke saath apna rabta qaim karta hai, jodta hai, to phir Allah Jalla wala har lihaz se, har jagah Allah Jalla wala ki madad us bande ke saath hoti hai. Aur Hazrat un logon mein se the ki inka rabta, inki taar Allah ki bargah mein judi hui thi, aur isliye inke Allah Jalla wala ki mohabbat, Allah Jalla wala ki nusrat, Allah ki madad ہر وقت ان کے ساتھ تھی. مشکل وقتوں میں بھی اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی. How do you do this? یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ اپنا رابطہ اللہ سے جوڑیں. جو بندہ اللہ سے اپنا رابطہ جوڑتا ہے، پھر ہر بندہ فرما بردار. میں نے پچھلی بار بھی یہ ذکر کیا تھا. حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ایک بندہ ہے کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں، اگر بندہ یہ دیکھنا چاہے، تولنا چاہے، تو آپ کس طرح جان سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں کہ جو لوگ اس کے ماتحت ہیں، کیا وہ لوگ اس کے فرما بردار ہیں یا نہیں. اگر وہ لوگ اس کے فرما بردار ہیں، اگر اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اگر وہ اس بندے کے فرما بردار ہیں، اب مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کا فرما بردار ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. حضرت کے بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، ہم قبرستان میں جاتے ہیں ہر 2 دن 3 دن، جب میں جاتا ہوں کوئی نہ کوئی ان کے رشتہ داروں میں سے، عزیز و اقارب میں سے وہاں ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی اولاد ان کی فرما بردار ہے، اور اگر ان کی اولاد ان کی فرما بردار ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے. چونکہ جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے تو پھر ہر ایک اس بندے کا فرما بردار ہوتا ہے. This is a very simple principle. How do you know someone is accepted in the court of Allah? Very simple. The ones who are under him, his children, his wife, his grandchildren, if they are obedient to him, then that means that this person is accepted in the court of Allah, and he is obedient to Allah Jalla wa'ala as well. And then doing khatams, this is something which Hafiz Usman tells me often, and I am aware of this. You do khatams, and this is something which you should do, because a few days ago someone asked me that you people do khatams on Thursday. Is this even permissible? Is this proven? یہ اس طرح کے لوگ سوال اب کرتے ہیں. پہلے تو لوگ اس طرح کے سوال نہیں کرتے تھے، اب لوگ پوچھتے ہیں یہ جو جمعرات کے دن آپ ختم کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں. اور پھر اس نے کہا کہ فلاں کوئی ان کو عالم ملا تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ بدعت ہے.
الیاذ باللہ. تو میں نے اس کو حوالے پیش کیے، مثال کے طور پہ کشف الغطا میں، اعلیٰ حضرت نے فتح و رضویہ میں، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نقشبندی، جو نقشبندی بزرگ مجد الفسانی کے فیض یافتہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے مشکات پر شرح لکھی. اس شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ ہر جمعرات کے دن، میں یہ سوچ رہا جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو میں نے آپ کے والد صاحب کے بارے میں مجھے خیال آیا کہ جو لکھا ہوا ہے کہ ہر جمعرات اور ہر جمعے اور شب برات پر اور 2 عیدوں کے دن پر، عید الفطر کے دن پر بھی، عید الاضحیٰ کے دن پہ بھی، اور پھر نصف شعبان، ان 6 دنوں میں جو ارواح ہوتی ہیں مسلمانوں کی وہ اپنے گھر آتی ہیں. اور وہ جب گھر آتی ہیں کیا ہوتا ہے، وہ دروازے تک رک جاتی ہیں اور وہ ندا دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ اے میرے بچے، اے میرے بچوں، اے میری اولاد، اے میرے عزیزوں، میرے رشتہ داروں، کوئی ہے آپ میں سے جو مجھے کوئی صدقہ دے؟ کوئی ہے آپ میں سے جو میری طرف سے کوئی صدقہ کرے، مجھے کوئی نفع دے، مجھے یاد رکھیں. یہ روح کہتی ہے مسلمانوں کی، مجھے یاد رکھیں، مجھے بھولیں نہ. تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ جب آپ کے والد صاحب کی روح آتی ہوگی تو پھر اس وقت وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ گویا کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں، یا آگے سے ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں. This is what as if they are saying that my children, I don't need to say to them, do not forget about me, give me some sadaqah, do some sadaqah on behalf. They don't need to say this. Why? Because you people are already doing this. And then the scholars mention that then the souls, they return, if Isal Swab is done for them, then they return and they become happy because of that. This is mentioned. It's not if someone in the future ever says to you that why do you people gather on a Thursday and why do you do khatam on a Thursday, this is not permissible. You say to them these names. You say Sheikh Abdul Haq Muhaddis Delhi mentioned it. You say to them Ahmad Raza Khan Ala Hazrat mentioned it in Fatah Razwiya in the 8th volume. You say to them that Imam Nasafi mentioned it. You know Aqidat Nasafi, a book which is taught in Dars Nizami, the author, he mentioned it. And like this, Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala mentioned this as well, that on Thursday the souls come, and when you do Isal Swab, then when they leave with mountains of reward and they become happy because of that. So imagine how happy they must be. May Allah Jalla wa ala grant us the ability to act upon this. May Allah Jalla wa ala grant us true love for the awliya, for our family members who have passed away, and may Allah Ta'ala grant us the ability to continue always remembering them. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. 300 قرآن پاک اور 300 جی 110 سورہ یاسین. دو قرآن پاک کو شامل کر دیں. ماشاء اللہ جی بہت اچھا جتنا بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وبعد الممات وبعد الممات. أغثنا 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ارحمنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ رب العزت جل وعلا شانہ بطفیل اپنے پیارے حبیب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین شفیع المذنبین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 300 تعداد تو بھی زائد جو قرآن کریم فرقان حمید پڑھ کے میرے ملک کیتے گئے، جس قدر سورہ یاسین شریف دی تلاوت کیتی گئی اور جو کچھ بھی ذکر اذکار ہویا الہ العالمین ختم خواجگاہ شریف پڑھیا گیا، ذکر شریف کیتا گیا، دعاواں کیتیاں گئیاں، التجاواں پیش کیتیاں گئیاں، جو حاضری بصورت لنگر پیش کیتی گئی، سارا ثواب اپنی بارگاہ وچ قبول فرما اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو اہل خانہ دی طرفوں تمام حاضرین و حاضرات دی طرفوں یا اللہ اے ہدیہ پہنچا کے اپنے محبوب دے درجے بلند فرما اور سارے نبیاں اور رسولاں علیہم السلام نو ثواب دا ہدیہ پیش کر دیا. یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ قبول فرما، سب دے درجے بلند فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمین، آپ دے چچا حضرت سیدنا عباس و حمزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حرم پاک مومنین دیاں مائیاں، آپ دیاں صاحبزادیاں صاحبزادے آل اطرت سب نو ثواب پہنچا کے سب دے درجات دی بلندی فرما. حضرات خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ، جمیع صحابہ کبار، تابعین و تبع تابعین، صحابیات، تابعات تبع تابعات، تمام شہدائے کرام، مفسرین، محدثین، محققین، ائمہ مجتہدین، ساریاں سلسلیاں دے بزرگان دین، حضور پیران پیر سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ دے تمام خلفاء جتنے بھی اتقیاء صلحاء ساڈے اساتذہ مشائخ جو بھی دنیا فانی تو رخصت ہو گئی، یا اللہ سب نو ثواب پہنچا کے درجات دی بلندی فرما، سارے مومنین مومنات مسلمین مسلمات بالخصوص جو ایصال ثواب دا اہتمام خصوصی طور تے یا اللہ محترم جناب مرحوم و مغفور حاجی محمد پہلوان صاحب نقشبندی اور واسطے کیتا گیا، انہاں دے اہل خانہ انہاں دے بچیاں نے جو اہتمام کیتا، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سارے الہ العالمین مل جل کے ایصال ثواب بھی شامل نے، یا اللہ سب دی طرفوں قبول فرما کے مرحوم حاجی صاحب دے درجات دیاں بلندیاں فرما، اے اللہ زندگی دے اندر جو کوتاہیاں ہوئیاں کمزوریاں لغزشاں چھوٹے بڑے گناہ بتقاضائے بشریت سرزد ہو گئے معاف فرما کے مرحوم حاجی صاحب نو اپنی جوار رحمت میں جگاتا، الہ العالمین تمام اخروی منازل آسان فرما، قبر نو بقائے نور بنا، قبر نو حد نگاہ تک وسیع فرما، اور جتنے بھی اہل خانہ دے نال تعلق رکھن والے حقدار امیدوار ددحالی ننہالی سسرالی جو بھی فوت ہو گئے نے اج تک الہ العالمین نام بنام سب نو ثواب پہنچا کے تمام دی قبور نو روشن فرما، تمام دی قبور نو وسیع فرما، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انکا یا اللہ انت مجیب الدعوات استجب دعاءنا، یا اللہ تمام بیماروں نو شفا عطا فرما، دکھیاں دے دکھ درد تکلیفاں دور فرما، بالخصوص یا اللہ ساڈی بہن حاجی صاحب دی بیوہ بچیاں دیاں ماں، یا اللہ انہوں صحت کاملہ عطا فرما، ہر تکلیف ہر دکھ ہر پریشانی دور فرما، شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما، رب خیر و برکات عطا فرما، حفظ و امان عطا فرما، خیریت و عافیت عطا فرما، الہ العالمین شر جن شر نفس شر شیاطین شر حاسدین شر ساحرین اور ساحرات و محفوظ فرما، اللہم ربنا اعز الاسلام والمسلمین وانصرنا الاسلام والمسلمین وانصرنا المظلومین فی کل مکان، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔